أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ. انسان اپنے تعلقات کی وجہ سے بعض دفعہ اچھے رستے سے برے رستے پر چل پڑتا ہے اور کبھی اپنی دوستیوں، برادریوں، تعلق داریوں کی وجہ سے برے رستے سے اچھے رستے پر آ جاتا ہے. مشرکین مکہ میں چند ایک بڑے تھے جنہیں سردار، پیشوا، بڑے سمجھا جاتا تھا. ان کے لحاظ کی وجہ سے اور ان کے تعلق کی وجہ سے باقی سارے گمراہ ہوئے، کفر اور شرک پر ڈٹے رہے. فرمایا جب قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ آپس کے تعلق، دوستیاں، برادری سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے. جن لوگوں کی پیروی کی گئی، جن کے پیچھے لگا گیا، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. آج ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. صاف برات، کھلا جواب ہے. ہمارے ہاتھ کھڑے، سارے تعلق بھول جائیں. ان کی یہ کیفیت دیکھ کر جو لوگ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے رہے، تعلق نبھاتے رہے اور انہیں دیکھتے رہے، یہ بڑا پچھتائیں گے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ. یہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے عذاب الہی کو دیکھ کر اور جن کے پیچھے چلے ان کا یہ رویہ دیکھ کر یہ سوچیں گے، خواہش کریں گے کاش دنیا میں پھر واپس چلے جائیں تو جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے انہیں مزہ چکھا دیں، ان کے سامنے، ان کے منہ پر انکار کر دیں کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، کوئی دوستی، کوئی تعلق داری نہیں، بالکل صاف انکار کر دیں گے، بیزاری کا اعلان کر دیں گے. فرمایا یہ اب حسرت ہی رہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اب پچھتاوا ہی مقدر ہے. اب جو اعمال دنیا میں کیے انہیں سوچ سوچ کر پچھتاتے رہو کہ یہ کیوں کیا تو وہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا تو وہ کیوں کیا، ایسے نہ کرتا تو ویسے کر لیتا، کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے نہ ہوتا. اب بیٹھ کر پچھتاتے رہو. آخرت اور عذاب الہی تو بڑی چیز ہے. دنیا میں بھی جو لوگ شریک جرم ہوتے ہیں وہ بھی تھانے کچہری میں جا کر بعض دفعہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے. میں تو اسے جانتا ہی نہیں، میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. اور پھر جب جرم ثابت ہو جائے
تو اب جیل میں بیٹھ کر سوائے سوچنے کے، پچھتانے کے، حسرتیں کرنے کے، کاش واش کہنے کے اور کیا کام ہوتا ہے؟ تو یہی ہوتا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش نہ ہوتا۔ تکلیف سے بڑھ کر تکلیف پچھتاوا ہوتا ہے۔ تکلیف تو ہوئی اور ہو گئی، لیکن پچھتاوا وہ تو ہر وقت کا روگ ہے، ہر وقت کی تکلیف ہے۔ سوچتے چلے جانا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ایسے نہ کرتا، ویسے نہ کرتا، کاش یہ ہو جائے، کاش وہ ہو جائے۔ تو فرمایا آج موقع ہے، کسی تعلق کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول نہ لے۔ تعلق والا ناراض ہوتا ہے، دوست ناراض ہوتا ہے، رشتہ دار، برادری ناراض ہوتی ہے، ہو جائے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا جہان بھی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات پاک ناراض نہ ہو، اللہ کی ذات پاک ناراض نہ ہو۔ اور پھر دوستوں اور تعلق داروں کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرے۔ میرے ایسے دوستوں، ایسے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہوں کہ جو مجھے برائی کی طرف نہ لے کر جائے، اور بالفرض میں برائی کی طرف جاؤں بھی تو وہ مجھے منا کر اور منت سماجت کر کے اور زبردستی جو طریقہ ان سے بن پائے وہ مجھے برائی سے روک کر اچھے راستے پر ڈالے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی تو